أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ويعبدون من دون الله ما لا يضرهم ولا ينفعهم ويقولون هؤلاء شفعاؤنا عند الله قل أتنبئون الله بما لا يعلم في السماوات ولا في الأرض سبحانه وتعالى عما يشركون وما كان الناس إلا أمة واحدة فاختلفوا ولولا كلمة سبقت من ربك لقضي بينهم فيما فيه يختلفون وَيَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللَّهِ اور عبادت کرتے ہیں اللہ کے سوا مَا لَا يَضُرُّهُمْ وَلَا يَنفَعُهُمْ ان کی جو ان کو نہ تو نقصان پہنچا سکیں اور نہ ان کو نفع پہنچا سکیں وَيَقُولُونَ هَؤُلَاءِ شُفَعَاؤُنَا عِندَ اللَّهِ اور کہتے ہیں کہ یہ ہمارے سفارشی ہیں اللہ کے ہاں قل آپ کہیے أَتُنَبِّئُونَ اللَّهَ کیا تم اللہ کو بتاتے ہو بِمَا لَا يَعْلَمُ فِي السَّمَاوَاتِ وَلَا فِي الْأَرْضِ جو وہ اللہ نہیں جانتا نہ تو آسمانوں میں اور نہ ہی زمین میں سبحانہ پاک ہے اس کی ذات وتعالی اور برتر ہے عما یشرکون اس سے جو یہ شریک ٹھہراتے ہیں وما کان الناس الا امۃ واحدہ اور نہیں تھے لوگ مگر ایک ہی امت جماعت فاختلفوا پھر انہوں نے اختلاف کیا ولولا کلمۃ سبقت من ربک اور اگر ایک بات نہ ہوتی پہلے سے طے شدہ تیرے رب کی طرف سے لقضی بینہم تو البتہ ان کے درمیان فیصلہ کر دیا جاتا فیما ان باتوں میں فیہ یختلفون جن میں یہ اختلاف کر رہے ہیں یہ سورہ یونس کی جو 10 نمبر سورت ہے اس کی آیت نمبر 18 اور 19 ہے پہلی آیت میں ان کا جرم بتایا گیا ہے اور دوسری آیت میں ان کے 2 اشکال رفع کیے گئے ہیں اور ان کے جواب دیے گئے سورت کے آغاز میں اللہ کی توحید کو مبرہن کیا گیا اور زمین و آسمان پوری کائنات میں پھیلے ہوئے دلائل قدرت اللہ کی توحید کے شاہد عدل قدرتی مناظر اور ان حقائق کو بیان کیا گیا جن میں غور و فکر کر کے آدمی اللہ کی توحید و وحدانیت کو سمجھ سکتا ہے اور مخلوق پرستی سے
آزاد ہو سکتا ہے۔ مخلوق کی دل پر عظمت چھا جانے کے بجائے اس باعظمت مخلوق کے پیدا کرنے والے کی عظمت دل پر چھا جائے۔ یہ بڑی بڑی مخلوقات ہیں جو بڑے بڑے نفع رسانی کے کاموں میں لگے ہوئے ہیں۔ آسمان کو دیکھو، زمین کو دیکھو، آگ کو دیکھو، بڑی بڑی بلڈنگیں ہیں، آگ کیسے ان کو جلا دیتی ہے۔ 9/11 کا واقعہ پیش آیا، دنیا کی سب سے بڑی بلند و بالا بلڈنگیں وہ بھسم کر کے کس نے گرائیں؟ جو اسٹیل کی بنی ہوئی مٹیریل والی، وہ اسٹیل جو انتہائی اعلیٰ ترین درجے کی حرارت پر، انتہائی ڈگری پر اس کو بنایا گیا تھا کہ نہ معلوم کتنی ڈگری کی تپش بھی اس کو پگھلا نہیں سکتی تھی، لیکن آگ نے اس کو بھی پگھلا دیا اور دڑام سے نیچے گر گئی۔ جب آگ لگتی ہے تو خوف آتا ہے، بڑی بڑی مارکیٹیں آگ کی لپیٹ میں آ جاتی ہیں۔ سورج کو دیکھو، صبح صبح آنکھ کھولتا ہے تو سارا کچھ روشن ہو جاتا ہے، اندھیرے ایسے بھاگ جاتے ہیں، کو دریا، شہر، بیابان، صحرا سب روشن ہو جاتے ہیں، ایک ایک تنکا نمایاں ہو جاتا ہے۔ 2 سورج نہیں ہے، صرف ایک ہے۔ ابھی اوپر دیکھو کتنے بلب لگے ہوئے ہیں۔ اس چھوٹے سے احاطے کو روشن کرنے کے لیے اتنی لائٹیں، اتنے بلب، اور اس کو دیکھو سراجم وہاجا، دہکتی آگ کے پہاڑ، شعلوں والے پہاڑوں والا وہ سورج، وہ کیسا ہے؟ ایک آتا ہے پورا بر اعظم۔ تو انسان کمزور ہے، ان مخلوقات کا تاثر پیدا ہوتا ہے کہ ہاں اس کو دیوتا اعظم سمجھ بیٹھا، یہ تو سب سے بڑا دیوتا ہے۔ اور صبح صبح سورج نکلا، ہاتھ جوڑ کے اس کے آگے اس کی عبادت کرنا شروع کی۔ یہاں صبح ساتھی اعلان کرتے ہیں کہ سورج نکلنے کا وقت ہو گیا ہے تو نماز نہ پڑھیں۔ تو میں نے کہا تم نماز پڑھنے والوں کو تو منع کر رہے ہو، جو سورج کو پوجتے ہیں ان کو تو تم اٹھا رہے ہو، کیا نکل رہا ہے، ابھی اٹھ جاؤ، شروع کرو اپنی پوجا۔ تو ایسا اعلان مت کرو کہ سورج نکلنے کا وقت ہو گیا ہے، یہ تو ان کو بھی خبر کر دی، سوئے ہوئے جاگ جائیں گے، ہاں بھائی اٹھو اٹھو، سورج نکل رہا ہے، شروع کرو اس کی پوجا۔ اگر اعلان کرنا ہی ہے تو یہ الفاظ استعمال کرو کہ مکروہ وقت شروع ہو گیا ہے، اب نماز نہ پڑھیں۔ خیر، تو سورج طلوع ہوتا ہے، ہمیں اللہ کو بھی سجدہ کرنے کی اجازت نہیں۔ تم سجدہ تو اللہ کو کرو گے، تم سورج کو نہیں سجدہ کر رہے۔ ابھی تم نے فجر کی نماز پڑھی تھی، اللہ کے لیے پڑھی تھی، اب نماز پڑھو گے اشراق کی، وہ بھی اللہ کے لیے پڑھو گے۔ لیکن یہ وہ وقت ہے کہ یہ اس کو دیوتا اعظم کہنے والے اس کی پوجا میں لگے ہوئے ہیں، اور جب سورج طلوع ہوتا ہے تو شیطان مشرق کی طرف کھڑا ہو جاتا ہے تاکہ میری عبادت ہو۔ تو اس کو مکروہ وقت کہا۔ مکروہ کے معنی ناپسندیدہ۔ یہ پسندیدہ وقت نہیں ہے نماز کا، ناپسندیدہ وقت ہے۔ نماز پڑھو گے، نماز نہیں ہوگی۔ اللہ کو بھی سجدہ کرنے سے روک دیا تاکہ تمہاری مشرکین کے ساتھ مشابہت نہ ہو۔
مبادا کوئی مشرک یہ سمجھے کہ یہ بھی دیوتا اعظم کو سجدہ کر رہے ہیں۔ ان باریکیوں کو ہم سمجھیں۔ آج یہ بچوں کے منہ میں 1 گز لمبے باجے ہم نے دے دیے۔ ہمیں معلوم ہے کہ جب نماز کے لیے بلانے کا وقت ہوا تو اب کیا کریں، کیسے بلائیں، لوگوں میں کیسے اعلان کریں کہ نماز کھڑی ہو رہی ہے۔ اس وقت اذان تو نہیں آئی تھی، تو مشورہ ہوا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے مشورہ لیا کہ اب نماز با جماعت پڑھیں گے تو اذان تو اس کے لیے کیا اعلان کریں۔ تو ایک رائے یہ بھی آئی تھی کہ یہ ناقوس بجائیں گے، یہ باجا جس کو آج ہم کہتے ہیں، یہ ناقوس بجائیں گے، بوں ہوگا تو یہ اطلاع ہو جائے گی کہ ہاں بھی نماز کیا ہو رہی ہے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس رائے کو رد فرمایا کہ اس میں تو یہود کے ساتھ مشابہت ہے، یہ ناقوس یہود بجاتے ہیں۔ تو ان کا تو مذہبی شعار ہے۔ ہمارا بچہ جب منہ میں یہ باجا لے کے بوں کرے گا تو اس کا تو وہ کوئی عقیدہ نہیں ہے۔ جو یہودیوں کا مذہب اور مذہبی شعار ہے، جس عقیدے پر وہ یہ بجاتے ہیں، عبادت سمجھ کے بجاتے ہیں، اس بچے کا تو ایسا کوئی ذہن، عقیدہ اور مذہب نہیں ہے، لیکن مشابہت تو ہو رہی ہے، ادنا مشابہت ہو رہی ہے۔ جیسا کہ سورج کے طلوع ہوتے وقت سورج کی پوجا کرنے والوں کے ساتھ ہمارا وہ سجدہ جو اللہ کو ہو رہا ہے، اس مشابہت سے بچنے کے لیے ہمیں نماز سے ہی کیا کیا، منع کیا۔ یہ مکروہ وقت ہے، اس میں نماز نہیں پڑھو، غیر اللہ کی پوجا ہو رہی ہے۔ تو اسی طرح یہاں بھی بچنا چاہیے۔ اور وطن عزیز کا ملنا اللہ کی بڑی نعمت ہے۔ انگریز کی غلامی سے آزادی اللہ نے عطا کی، اور آج آزاد فضاؤں میں ہم جی رہے ہیں، تو اس کے ساتھ ان باجوں کا کیا جوڑ۔ اللہ نے اتنی عقل دی ہے، سمجھ دی ہے، اس سے ہم سوچیں کہ اس نعمت عظمیٰ کے ملنے کے ساتھ ان باجوں کا کیا جوڑ ہے۔ یہ بوں بوں کی آوازیں کر کے ہم اپنی اولاد کو غلط راہ پہ ڈال رہے ہیں۔ بس ٹھیلے پر مر رہے ہیں، اس لیے میں نے بھی لے لیا، ہاں بیٹا 500 کا باجا لینا، اور دوسرے بچے نے 500 کا لیا، میں تو سیٹھ ہوں، میرا بچہ 1000 روپے کا باجا لے، اس کا باجا 1 گز کا ہے تو میرے بیٹے اور پوتے کا باجا 2 گز کا ہو۔ اس کے باجے کی آواز گلی میں جاتی ہے تو میں بیٹے کو ایسا باجا لے کر دوں آگے جوگلی چوک تک اس کی آواز جائے۔ تو عقل سے بھی سوچے آدمی، اللہ کی دی ہوئی عقل، اس کو زنگ آلود نہ کرے، اس سے سوچے۔ یہ تو بنتی ہے بات کہ ہم 2 رکعت شکرانہ ادا کریں، اللہ کی بارگاہ میں کم از کم شکر ادا کریں۔ ہم نے وہ دور نہیں دیکھا، وہ ذلت والا، وہ غلامی والا، وہ ڈر والا، وہ خوف و ہراس والا، اور وہ انگریز کے تسلط والا۔ غلامی بھی کوئی زندگی ہے؟ کیسی وہ زندگی اور کیا وہ زندگی ہے؟ اللہ تیرا شکر ہے، آپ نے وہ غلامی کی اندھیری رات ہمیں نہیں دکھائی۔ ہم تو اتنے کمزور ہیں کہ آج اپنے نااہل حکمرانوں کے سامنے بے بس ہو جاتے ہیں، نالائق حکمرانوں کے سامنے ہم بے بس ہو جاتے ہیں۔ ہم انگریز کا مقابلہ کہاں سے کرتے؟ یہ تو اللہ ان کی قبروں پر کروڑا کروڑ رحمتیں نازل فرمائے۔ وہ ہمت والے لوگ تھے، حوصلے والے لوگ تھے، بلند کردار والے لوگ تھے، اور بڑے غیرت اور حمیت اور خودداری والے وہ لوگ تھے کہ جنہوں نے انگریز کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر تو عزت کی زندگی پہ اپنے کو بھی ڈالا، ہمارے لیے بھی راستے ہموار کیے۔
شیخ الاسلام مولانا حسین احمد مدنی نور اللہ مرقدہ، انگریز سے نفرت، انگریز کے خلاف جہاد۔ ایک مرتبہ کسی نے کہا کہ حضرت آپ کو انگریز کی کوئی بات اچھی بھی لگتی ہے؟ انگریز سے اس قدر آپ کو بغض ہے اور انگریز سے اس قدر آپ کو دشمنی ہے، تو کوئی اس کی کوئی چیز اچھی بھی لگتی ہے؟ تو شیخ الاسلام مولانا حسین احمد مدنی، سادات یہ ہوتے ہیں، سید یہ ہوتے ہیں، وقت کے فرعونوں کے غلام وہ حسینی نہیں ہوتے، وہ سید نہیں ہوتے، سید یہ ہیں۔ تو کہا ہاں انگریز کی ایک چیز اچھی لگتی ہے۔ اب ان کو بڑا تعجب ہوا کہ ہاں بھائی انگریز کی کیا چیز ان کو اچھی لگ گئی؟ فرمایا ہاں انگریز کی ایک چیز اچھی لگتی ہے، وہ انگریز کا قیمہ ہے، انگریز کا قیمہ اچھا لگتا ہے۔ ایسے لوگوں نے انگریز کے مقابلے میں جہاد کیا۔ 1857 کا مسلح جہاد ہوا۔ یہ ہمارے پڑوس میں خالق دینہ حال ہے، جانتے ہیں؟ یہ سب انگریز کی جو ہے وہ وراثت ہمیں ملی ہوئی ہے، اس کے ساتھ بڑی داستانیں ہیں قربانی کی۔ یہ سندھ اسمبلی ہے، یہ ہائی کورٹ کی عمارت ہے، یہ خالق دینہ حال ہے، یہ گورنر ہاؤس ہے، یہ سب انگریز کی بقایا جات ہیں۔ خالق دینہ حال یہ کورٹ تھا، انگریز کی عدالت لگتی تھی۔ تو فتویٰ دیا کہ انگریز کی فوج میں بھرتی ہونا حرام ہے، کیونکہ ہوتا یہ تھا کہ کرنل اور جنرل اعلیٰ درجے کے جو عہدے تھے وہ انگریزوں کے ہوتے تھے، اور نیچے جو فوجی اور سپاہی ہیں یہ مقامی باشندے تھے، مسلمان ہوں یا ہندو ہوں یا پارسی ہوں یا سکھ ہوں، جو بھی ہوں بر صغیر کے مقامی باشندے، یہ سارے فوج پلٹن یہ ہوتی تھی، اور اوپر جو افسران تھے وہ انگریز ہوتے تھے، اور بکریوں کے ریوڑ کی طرح یہ ان کے آگے وہ ریموٹ کی طرح چلنے والے ہوتے تھے۔ تو یہ فتویٰ دیا دارالعلوم دیوبند سے بھی کہ انگریز کی فوج میں بھرتی ہونا حرام ہے۔ تو خالق دینہ حال میں انگریز جج نے جب یہ پوچھا کہ تم نے یہ فتویٰ دیا کیا؟ جی ہاں۔ تو جج کہنے لگا کہ حسین احمد تمہیں معلوم ہے اس کی سزا کیا ہے؟ تو شیخ الاسلام مولانا حسین احمد مدنی رحمہ اللہ نے بغل سے سفید کپڑا نکال کر دکھایا کہ مجھے اس کی سزا کا علم ہے، جبھی دیوبند سے یہ کفن ساتھ لے کر آیا ہوں۔ ہم اپنے چھوٹے چھوٹے نالائق حکمرانوں کے آگے جھک جاتے ہیں اور چھوٹی چھوٹی وزارتوں پہ بک جاتے ہیں۔ انگریز کے مقابلے میں کھڑے ہونے والے یہ لوگ تھے، تو ہم باجے بجانے کے بجائے 2 رکعت شکرانے کی نماز اللہ کے حضور ایک سجدہ کریں، بچے سے بھی کہیں۔ تو یہ بات تو سمجھ میں آتی ہے، اور ان محسنین کے لیے دعا کریں کہ اللہ ان کی قبروں پر، ان کی تربت پر کروڑ رحمتیں نازل فرمائے، انگریز کو ناکوں چنے چبوائے۔ منہ سے تو آدمی چنے کیا کر لیتے ہیں؟ چبا لیتے ہیں نا، ناک سے بھی کوئی چبا سکتے ہیں؟ اور پھر چنا ہو۔ تو یہ مثال وہاں 100% صادق آتی ہے، انہوں نے انگریز کو ناکوں چنے چبوائے۔ ان سرمست درویش صفت اور دلیری، جرت، بہادری کے ان سپوتوں کی قبروں پر اللہ بے انتہا رحمتیں نازل فرمائے، جہاں جہاں ہیں، اور جن کی لازوال قربانیوں سے یہ خطہ، یہ پاک سرزمین اللہ نے عطا کیا، تو اللہ جل شانہ اس کا بہترین صلہ ان کو نصیب فرمائے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب مکہ فتح ہوا تو وہاں جشن فتح مکہ نہیں منایا گیا۔ آپ نے سیرت میں کہیں پڑھا ہے جشن فتح مکہ؟ جشن فتح مکہ نہیں ملتا۔ ہاں،
یہ ملتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب مکہ فتح ہوا تو بیت اللہ میں، حرم میں، مسجد حرام میں رسول اللہ بھی رو رہے تھے اور آپ کے صحابہ بھی، کوئی قیام میں، کوئی رکوع میں، کوئی سجدے میں پڑا رو رہا تھا، اور اللہ کی بارگاہ میں اللہ کا شکر ادا کر رہے تھے، سجدہ شکر بجا لا رہے تھے کہ اللہ اس غلامی اور اس مشرکوں کے اس ظالمانہ تسلط سے تو نے نجات عطا فرمائی۔ آج ہم آزادی کے ساتھ تیرا نام لے رہے ہیں اور آج ہم آزادی کے ساتھ تیری بارگاہ میں سجدہ ریز ہو رہے ہیں۔ اللہم لک الحمد شکرا ولک المن فضلا۔ ہندا نے کسی پہر دیکھا رات کو حرم میں صحابہ کرام ان نفوس قدسیہ کے تعلق مع اللہ کو، رجوع اللہ کو، کہ کوئی سجدے میں پڑا ہے، کوئی دعا و مناجات میں ہے، ایک عجیب منظر ہے۔ اس نے دیکھا تو اس نے کہا کہ جیسے اللہ کی یہ عبادت کر رہے ہیں آج تک کبھی میں نے یہ عبادت تو دیکھی نہیں۔ اس کے دل کی دنیا پلٹ گئی اور شرک اور کفر کے اندھیرے وہ چھٹ گئے، ایمان کا سویرا اور اجالا، اور وہ مسلمان ہو گئی۔ سیدنا حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ کا کلیجہ چبانے والی اور اس کی کوشش کرنے والی، اللہ نے اس کو اسلام کی آغوش میں آنا نصیب فرمایا، اور پھر وہ حضرت ہندہ رضی اللہ تعالی عنہا بن گئی۔ حضرت ابو سفیان، جو پہلے ابو سفیان تھے، ان کے سینے پر مکہ مارنے والی اور ان کو بزدل کہہ کر طعنہ دینے والی، وہ خود اسلام کے آگے مفتوح ہو گئی، اسلام نے اس کو فتح کر دیا، اور ابو سفیان وہ بھی حضرت ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ بن گئے۔ اور اس طرح جب مکہ فتح ہو گیا تو اذا جاء نصر اللہ والفتح، اذا جاء نصر اللہ والفتح، آگے کیا ہے؟ یدخلون فی دین اللہ افواجا، باجے نہیں بجائے گئے، ملی اور نغمے اور ترانے نہیں گائے گئے، میوزک اور موسیقی کی اس پہ جو رقص نہیں کیے گئے، 21 اور 40 توپوں کی سلامی نہیں دی گئی، اور اسلحے کو فضول ضائع نہیں کیا گیا۔ وہاں کیا کیا گیا؟ وَرَأَيْتَ النَّاسَ يَدْخُلُونَ فِي دِينِ اللَّهِ أَفْوَاجًا، خلق خدا کی ہمدردی، خلق خدا کے لیے دنیاوی اور اخروی فلاح و بہبود کے راستے کھول دیے گئے اور ساری رکاوٹیں دور کر دی گئیں۔ کل تک 1-1, 2-2, 10-10 ایمان لاتے تھے، تو آج یدخلون فی دین اللہ افواجا، آج جماعتوں کی جماعتیں، قبیلوں کے قبیلے، فوج در فوج اسلام میں داخل ہونے لگے۔ قیام پاکستان کا مقصد بھی یہ تھا کہ اسلام کے قیام کے بعد یہاں اسلام کی فضائیں ہوں، اسلام کا غلبہ ہو، اسلامی نظام، اسلامی عادلانہ نظام اسمبلیوں میں اور عدلیہ میں اور جتنے سرکاری اور نجی محکمے ہیں سب میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی زندہ ہو، اسلامی قوانین اور ضوابط وہ زندگیوں میں، تاکہ یہ پورے عالم کے لیے ایک آئیڈیل ملک بنے، یہ کھانے سے زیادہ کھلانے والا ہو، منگتا نہ ہو، یہ دنیا کو کھلانے والا ہو۔ یہ اس کے قیام پاکستان کا شکریہ ہے۔ آج ہم کشکول لے کر IMF کے سامنے ہمیں تھوڑا ادھار دے دو، ہم ملک چلا رہے ہیں، یہ لعنت ہے جو اللہ کی ہم پر پڑ رہی ہے، اور قیام پاکستان کا جو مقصد تھا اس کو بھول جانے کا کہ یہ سزا ہے۔ جن سے آزادی ہمارے بڑوں نے قربانیاں دے کر حاصل کی تھی، آج ہم ان کے دروازوں کے منگتے بنے ہوئے ہیں، پھر ان کی غلامی میں جا رہے ہیں۔ تو 14 اگست کا دن یوم جشن آزادی نہیں، یوم تجدید عہد وفا ہے۔ اللہ سے جو وعدہ کیا تھا کہ پاکستان کا مطلب کیا؟
لا الہ الا اللہ، ایک طرف ہم 2 رکعت شکرانے کی ادا کریں، اللہ کا شکر ادا کریں کہ ہم کمزوروں کو اے اللہ تو نے آزمائش میں نہیں ڈالا، ہمارے طاقتور تیرے تعلق والے اور بڑے دلیر اور جرت والے جو بڑے اکابر تھے، ہمارے بزرگ تھے، اور اے اللہ تو نے ان کی قربانیوں کی بدولت ہمیں ان غلامی کے اندھیروں سے بچایا، تیرا شکر ہے۔ اور دوسرا، ہم اس عہد کی دوبارہ تجدید کریں کہ اللہ آج تک جتنا اس کو بھول کر ہم غلط راہ پہ نکل گئے، کہ اللہ معاف فرما دے، آج ہمیں پھر اپنے اس مقصد پر لوٹنا نصیب فرما دے کہ اس وطن عزیز کو اسلام کا گہوارہ بنائیں، وطن عزیز کو اسلام کا قلعہ بنائیں۔ الحمدللہ ثم الحمدللہ، ہزار خرابیوں کے باوجود آج بھی پوری دنیا میں ہر مسلمان ملک سے بڑا یہ مسلمان ملک ہے، غیرت والا، اہمیت والا، اسلام کی گویا کہ سربلندی کے لیے جذبے رکھنے والا، بہت صلاحیت والے لوگوں مسلمانوں کا یہ ملک ہے۔ حج کے موقع پر دنیا جہان سے مسلمان آتے ہیں تو صاف محسوس ہوتا ہے کہ اللہ نے ہمارے وطن عزیز کو جو مسلمان عوام دی ہیں ان کی صلاحیتیں بہت نایاب ہیں اور ان کی مثال بہت کم ملتی ہے۔ ہمارا بہترین طبقہ امریکہ گیا ہوا ہے، بہترین طبقہ ہمارا وہ انگلینڈ گیا ہوا ہے، ہمارا بہترین طبقہ وہ یورپ کو چلا رہا ہے ہر شعبے میں۔ اگر ہمارا طبقہ واپس آ جائے تو ان کے لیے اپنے ہزاروں مسائل کھڑے ہو جائیں، یہ دبئی ہو یا سنگاپور ہو یا ملائیشیا ہو اور یا یورپین ملک ہوں، کون سا ملک ہے جہاں ہمارے بہترین دماغ نہیں کام کر رہے؟ تو اللہ نے اس خطے کو بہت نوازا ہے۔ حکیم سعید مرحوم نے کہا تھا کہ کیا ہے سورہ رحمان کی تفسیر پاکستان ہے، تو یہ ان اکابر کی قربانیاں ہیں، ان لاکھوں مسلمانوں کی قربانیاں ہیں جن کے نتیجے میں اللہ نے یہ سب عطا کیا ہے۔ اور حقیقت یہ ہے کہ ان مخلصین کے اس خلوص والے خون کی برکت سے ہم چل رہے ہیں، ورنہ ہم نے اپنی تباہی اور بربادی میں کوئی کسر نہیں چھوڑی۔ ہماری ہزار ناقدریوں کے باوجود یہ ملک اپنے پاؤں پہ کھڑا ہے، بوڑھا ہو چکا ہے بیچارہ، ہم نے اس کی کھال ٹکا بوٹی کرنے میں کوئی کمی نہیں چھوڑی، اس کا خون پسینہ چوس چوس کر پھر بھی یہ بوڑھا کھڑا ہے مضبوط ہڈیوں پر، اس کی بنیادوں میں وہ اخلاص کا خون ہے۔ آج غزہ فلسطین میں ہزاروں شہداء کا خون ہے، ہمارے آج اس وطن عزیز کی بنیادوں میں لاکھوں کا خون ہے۔ لاہور جب آتی تھی ریل تو کہنے والے کہتے ہیں کہ زندوں سے زیادہ لاشیں ہوتی تھیں۔ نواب صاحب تھے، فوت ہو گئے، اللہ ان کی مغفرت فرمائے، ایئرپورٹ کے سامنے ماڈل کالونی میں رہتے تھے۔ وہ اپنا بتاتے ہیں کہ جب میں ہجرت کر کے انڈیا سے آیا تو وہاں نواب ہیں، انڈیا میں کیا ہے؟ نواب ہیں، بڑی پراپرٹی کے مالک کے بڑے، لیکن جب ہجرت کر کے پاکستان آیا تو یہاں صدر میں کہتے میں ٹھیلا لگاتا تھا۔ نیچے سے اوپر جانا آسان ہے، اوپر سے نیچے آنا کار دارد۔ کتنے خاندان لٹے، کتنی زندگیاں قربان ہوئیں، جب جا کر اللہ نے یہ وطن عزیز کی صورت میں ایک ہمیں آزاد خطہ عطا فرمایا۔ تو جو مخلص مسلمان تھے اور محب وطن وہی لوگ تھے کہ جنہوں نے قیام پاکستان کے بعد پھر اس کی تعمیر و ترقی کے لیے وہ لگ گئے۔ سیاسی طور پر بھی، کیونکہ جب پاکستان بنا 1947 میں تو انگریز نے ہر موقع پر انگریز نے بڑی مکاریوں سے کام لیا، تقسیم میں بھی مکاریوں سے کام لیا،
تو جب پاکستان بنا تو اس موقع پر ایک اور مکاری سے کام لیا کہ جب تک دونوں ملکوں کا آئین نہ بنے تب تک یہاں گورنر جنرل کے طور پر ہمارا نمائندہ ہوگا اور سربراہ وہ جارج ششم ہوگا جو اس وقت بادشاہ تھا، یہ ملکہ الزبتھ کا باپ جارج ششم، یہ اس وقت انگلستان کا بادشاہ تھا، تو سربراہ وہ ہوگا دونوں ملکوں کا، پاکستان اور بھارت کا، اور یہاں بھی اور وہاں بھی گورنر جنرل جو ہوگا یہ اس کے لیے وائسرائے کے درجے میں ہوگا، جیسے پہلے اس کے وائسرائے ہوتے تھے، اب نئی اصطلاح گورنر جنرل کی، لیکن یہ نمائندہ اس کا ہوگا جب تک ان ملکوں کا آئین نہیں بن جاتا۔ چنانچہ ماؤنٹ بیٹن جو یہاں کا وائسرائے تھا تو اس کو 100% یقین بھی تھا، کوشش بھی تھی کہ دونوں ملکوں میں گورنر جنرل میں بن جاؤں، اس کا نمائندہ بن جاؤں، تو ادھر تو جواہر لال نہرو نے اس کو گورنر جنرل کے طور پر قبول کر لیا، باقاعدہ رسمی تقریب طے ہوئی اور ماؤنٹ بیٹن وہ بھارت کا گورنر جنرل بن گیا، لیکن ادھر قائد اعظم محمد علی جناح کو اللہ نوازے، انہوں نے ایک دن کے لیے بھی ماؤنٹ بیٹن کو گورنر جنرل نہیں بننے دیا، خود آگے بڑھ کر گورنر جنرل بنے۔ جانتے تھے مسلمانوں کی قربانیاں، جانتے تھے علماء کی قربانیاں، جبھی تو یہاں کراچی میں پرچم کشائی شیخ الاسلام مولانا شبیر احمد عثمانی رحمۃ اللہ سے کروائی، اور مشرقی پاکستان میں ڈھاکہ میں مولانا ظفر احمد عثمانی ان سے پرچم کشائی کروائی۔ یہ دنیا کے سامنے اعتراف تھا کہ ان علماء کی قربانیوں سے اللہ نے یہ ہمیں آزادی سے نوازا ہے۔ آج تو علماء کے لیے اسمبلیوں میں جانا بند، سرکاری عہدوں پر جانا بند، اور زبردستی الیکشن میں ان کو ہرا دیا جاتا ہے، اور کوشش یہ کی جاتی ہے کہ ہمارے رنگ میں بنگ ڈالنے والے یہ نہ آ جائیں، کیونکہ یہ بڑے سخت مزاج ہیں، انگریز کے خلاف انہوں نے سجدہ نہیں کیا، تو یہ آج اگر آگے تو ہمیں بھی انگریز کے آگے سجدہ کرنے سے یہ روک دیں گے۔ لیکن قائد اعظم محمد علی جناح نے ان علماء کی قربانیوں کے اقرار اور اعتراف میں مشرقی اور مغربی دونوں میں ان سے پرچم کشائی کروائی، اور خود ایک دن کے لیے بھی ماؤنٹ بیٹن کو گورنر جنرل نہیں، خود گورنر جنرل بنے۔ اب آئین پاکستان تیار ہو، 47 میں تو پاکستان بنا، اور پاکستان کا آئین کب ہوا؟ بھائی بولو ایسے، 1973 میں۔ یہ کیا ہوا؟ پاکستان تو 47 میں بنا اور آئین جا کر 73 میں ہو رہا ہے۔ یہ ان علماء کی قبروں پر اللہ کروڑہا رحمتیں نازل فرمائے کہ یہ ظالم مکار چالاک قیام پاکستان کے بعد بھی یہاں اسلامی آئین نہیں بننے دے رہے۔ تگ و دو کوششیں، یہ ایک طویل تاریخ ہے، آزادی کے بعد یہ مزید ایک تاریخ ہے کہ اس پاکستان کو اسلامی تشخص دینے کے لیے علماء نے کتنی قربانیاں دی اور کتنی شب و روز محنت کی، جب جا کر 26 سال کے بعد یہاں کا اسلامی آئین بنا۔ 47 کے بعد 51-52 تک تو انگریزوں نے ہمارے ہینڈ اوور بھی نہیں کیا، ہم تو باجے بجا رہے، ہمیں کوئی پتہ نہیں کہ پیچھے کیا ہوا ہے۔ بڑے بڑے انگریز کرنل افسران 47 کے بعد پورے سسٹم کو اپنے ہاتھ میں رکھنے کے لیے دن رات ایک کر کے لگے رہے، 6-7 سال کے بعد جا کر ہمارے ہینڈ اوور کیا ہے۔ یہ لیاقت علی خان کی شہادت ایسے نہیں ہوئی، وہ مخلصین تھے، ان کو راستے سے ہٹانے کے لیے تاکہ ملک کا اسلامی تشخص ہی قائم نہ ہو۔ خیر 1973 میں جا کر اس کا آئین جو ہے وہ اسلامی آئین بنا، اور اس آئین کی سب سے پہلی شک یہ رکھی کہ حاکمیت اعلیٰ کا مالک عوام نہیں اللہ ہے،
مغرب کی جمہوریت اور ہماری جمہوریت میں یہ فرق ہے کہ مغربی جمہوریت میں طاقت کا سرچشمہ عوام ہے، عوام جو چاہے گی وہ ہوگا، اور ہمارے آئین میں ہے کہ طاقت کا سرچشمہ اللہ ہے، حاکمیت اعلیٰ کا مالک اللہ ہے۔ دوسری شکل یہ ہے کہ پاکستان کا سپریم لا قرآن و سنت ہے۔ تیسری شکل یہ ہے کہ پاکستان میں کوئی قانون قرآن و سنت کے منافی نہیں بن سکتا۔ اس لیے ہمارا دستور، ہمارا آئین وہ اسلامی ہے، حکمران اسلامی ہوں یا نہ ہوں۔ آج جس آئین پر وہ حلف اٹھاتے ہیں اسمبلیوں میں، یا کوئی سرکاری جتنے بھی بڑے بڑے نامی گرامی عہدے ہوں، گورنر ہوں، وزیر اعلیٰ ہوں، وزراء ہوں، مشراء ہوں اور ججز ہوں، جس آئین کے اوپر حلف اٹھاتے ہیں وہ حلف، وہ آئین، دستور وہ اسلامی ہے۔ اس لیے اگر کوئی وزیر، کوئی مشیر، کوئی جج اور کوئی غیر اسلامی فیصلہ کرتا ہے تو وہ اس آئین کی حلف کی بھی خلاف ورزی کرتا ہے۔ تو بہرحال سیاسی سطح پہ علماء کی یہ قربانیاں اور محنت رہیں کہ تاکہ ہمارے وطن عزیز کو اسلامی تشخص ملے۔ نظام الدین مرکز یہاں پاکستان بننے کے بعد رائیونڈ مرکز بنایا گیا، اور اس طرح دین کی محنت یہاں سے شروع ہو گئی، اور سال 7 ماہ چلہ 4 ماہ یہ جماعتوں کی نقل و حرکت بیرون ملک اندرون ملک، یہ سب یہ آزادی کی نعمت کی قدردانی کی یہ بہترین مثالیں ہیں۔ انہوں نے آزادی کو وصول کیا اور اکابر کی قربانیوں کو وصول کیا، اور اس طرح جس مقصد کے لیے قربانیاں دی گئیں اس مقصد کے لیے یہ گویا کہ یہ سلسلے شروع کیے، اور اس طرح آج پوری دنیا میں دین کی دعوت کے اعتبار سے چلنے والی جماعتیں الحمدللہ وطن عزیز کی ہیں۔ پوری دنیا یہاں سے جاتی ہیں جماعتیں، یہ ان قربانیاں دینے والوں کی قربانیوں کی قبولیت کی ایک جھلک ہے۔ کراچی ہو، ملتان ہو، پشاور ہو، لاہور ہو، بڑے بڑے مدارس ہیں اب تو یہ وہ مدارس ہیں جو پاکستان کے ہم عمر ہیں۔ ایک اس رخ سے بھی محنت شروع ہوئی کہ یہاں اسلامی گویا کہ وہ تعلیم گاہیں، درس گاہیں، مدارس وہ ہوں، تاکہ مسلمانوں کو علم وحی، علم نبوت، قرآن و سنت کا علم، اس کا جو ہے وہ فروغ ہو۔ اس طرح بڑے بڑے اکابر چوٹی کے، ایسا لگتا ہے کہ تکوینی تشکیل ہوئی کہ کوئی لاہور بیٹھا تو جامعہ اشرفیہ، کراچی بیٹھے تو بنوری ٹاؤن اور نانک واڑہ دارالعلوم کراچی، ملتان بیٹھے تو قاسم العلوم، خیر المدارس، اور اکوڑا خٹک بیٹھے تو جامعہ حقانیہ، لاہور کوئی بیٹھا تو دارالعلوم سرحد۔ تو یہ پورے ملک کے ادھر کوئٹہ میں تو یہ وہ مدارس ہیں کہ جو پاکستان کے ہم عمر ہیں۔ اس طرح گویا کہ یہاں یہ محنت شروع ہوئی، اور آج بھی یہ ملک اور ملت کے بے لوث خادم ہیں جو بغیر یہ ملک کے اوپر بوجھ بنے ہوئے کیا کر رہے ہیں، خدمت دے رہے ہیں۔ ان تمام مدارس کا قومی بجٹ میں، صوبائی بجٹوں میں کوئی ایک پائی پیسے کا کوئی حصہ نہیں، کوئی سرکاری مراعات نہیں، گاڑی تو کیا کوئی ایک سائیکل بھی نہیں، لیکن بے لوث خدمت ہے ملک اور ملت کی۔ حقیقی خادم ہیں یہ، جو اس وطن عزیز کی رونق، اس کی ہریالی، اس کی سرسبز و شادابی کا ذریعہ ہے۔ پچھلے دنوں ایک مدرسے کے طالب علم حافظ ابو بکر وہ پوری دنیا کو ٹاپ کیا اور فرسٹ آیا اور گولڈ میڈلسٹ بنا۔ تو اس طرح پوری دنیا میں حفاظ، قراء، علماء، مفتی، وہ ایکسپورٹ کرنے والا اگر کوئی ملک ہے تو ہمارا وطن عزیز ہے۔ چند سال پہلے تھائی لینڈ کی تاریخ میں پہلی مرتبہ قرآن مجید تراویح میں سنایا گیا، تو میں نے پڑھا تھا
کہ وہ جو تراویح میں قرآن پاک سنانے والے قاری اور حافظ تھے وہ کراچی کے تھے۔ تھائی لینڈ کی تاریخ میں پہلی مرتبہ وہ ہو رہا ہے، اور وہ بھی حافظ قرآن پاکستان کا ہے۔ ڈاکٹر عبدالرزاق اسکندر صاحب نور اللہ مرقدہ فرمانے لگے کہ جس ملک میں بھی جانا ہوا تو بنوری ٹاؤن کے فضلاء وہاں ملے۔ الحمدللہ یہ وطن عزیز کا پوری دنیا میں یہ فیض ہے، اور یہ ہیں وہ لوگ جو اس آزادی کے قدردان ہیں اور شکر گزار ہیں کہ پوری آزادی کے ساتھ دین کی خدمت میں، اور مسلمان بچوں کی، جوانوں کی، بوڑھوں کی، مردوں کی، اور اب تو خواتین کے مدارس بھی ہیں، سب کی خدمت میں لگے ہوئے ہیں۔ تو ہمیں بھی اللہ جل شانہ اس آزادی کی قدردانی نصیب فرمائے۔ اس لیے 14 اگست یہ باجوں کا دن نہیں ہے، یہ جشن کا دن نہیں ہے، یہ فکر کا دن ہے، اللہ کے حضور تشکر کا دن ہے، اللہ کے حضور شکرانے کے نفل پڑھنے کا دن ہے، اور اپنے کیے کرائے پر استغفار اور معافی مانگ کر آئندہ صحیح رخ کی طرف چلنے اور پڑھنے اس کی نیت اور عزم اور ارادے کا دن ہے۔ اللہ جل شانہ وطن عزیز کو معاشی اعتبار سے، مذہبی اور دینی اعتبار سے، سیاسی اعتبار سے، ہر عسکری اعتبار سے، ہر اعتبار سے استحکام نصیب فرمائے، اس کو اسلام کا قلعہ بنائے، اور پورے عالم میں ہدایت کی ہواؤں کے چلنے کا اس کو ذریعہ بنائے، اور جو اپنے اور جو باہر کے جو شرپسند ہیں، جو بدخواہ ہیں، جو اس وطن عزیز کو نقصان پہنچانے والے ہیں، اے اللہ تیری نگاہ بہت باریک ہے، تو خبیر ہے، تو لطیف ہے، تو علیم بذات الصدور ہے، ایسوں کے شر سے اس وطن عزیز کی حفاظت فرما۔ ایک مخلص پاکستانی اپنے حکمرانوں سے بھی وہ اختلاف کرتا ہے صرف اس وطن عزیز کی بنا پر، کہ اپنے حکمرانوں سے اگر اس وطن عزیز کو نقصان پہنچتا ہے تو وہ ان سے بھی اختلاف کرتا ہے، اور اگر کوئی باہر کی طاقت اس وطن عزیز کو نقصان پہنچائے تو اس سے کتنا اختلاف ہوگا۔ تو اللہ جل شانہ یہ تو بات یہ قریب قریب طے ہے کہ ہمیں پاکستان کی ضرورت ہے، پاکستان کو ہماری ضرورت نہیں ہے، ہم اپنی خیر منائیں۔ یہ تو بڑی قربانیوں سے گویا کہ اللہ نے یہ دولت عطا کی ہے، ہمیں اس کی ضرورت ہے، اس لیے ہمیں اس نعمت کی قدر کرنی چاہیے، اور جتنی ناقدری ہوئی اللہ معاف فرمائے۔ آئندہ کے لیے اس وطن عزیز کو اسلام کا گہوارہ بنانے والوں ان کا ساتھ دینے کی توفیق نصیب فرمائے، اس کو سیکولر اسٹیٹ بنانے کی کوششوں میں لگنے والے ان کے نعرے اور ان کا جو ہے وہ ساتھ دینے سے اللہ ہماری حفاظت فرمائے۔ ایسے لوگ جن کو دعائے قنوت بھی یاد نہیں، سورہ اخلاص بھی یاد نہیں، ان کے جھنڈے اٹھا کر زندہ باد مرد آباد کے نعرے لگانے سے اللہ ہماری حفاظت فرمائے۔ ایسی قیادت کا ساتھ دینے کی توفیق عطا فرمائے کہ جو اللہ کی بندگی والے ہوں، اسلام کی سربلندی کے لیے کوشاں ہوں۔ اللہ ایسے مخلص لوگوں کو اور دیانتدار لوگوں کو آگے آنا نصیب فرمائے، اور ہمیں ایسے لوگوں کا ساتھ دینا نصیب فرمائے۔ مل جل کر اللہ اس وطن عزیز کی اس آزادی کی نعمت کو ظاہراً اور باطناً گویا کہ قائم اور دائم فرمائے۔ سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک۔ اللهم ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم۔ اے کریم اللہ، اے اونچی شان والے اللہ، اے اونچی صفات والے مالک، یا رحم الراحمین، جن اکابر اسلاف کی قربانیوں سے ہمیں آزادی کی دولت ملی، کہ اللہ ان کی قبروں پر کروڑ ہا کروڑ رحمتیں نازل فرما۔ جو خاندان قربان ہوئے، زندگیاں قربان ہوئیں، جوانیاں قربان ہوئیں، عورتوں کی عصمتیں قربان ہوئی، کیسی کیسی قربانیاں جو ہمیں معلوم ہیں وہ تو بہت تھوڑی ہیں، اور جو ہماری علم سے اوجل ہیں اے اللہ وہ تو بہت زیادہ ہیں۔ ان تمام قربانیوں کی بدولت تو نے ان آزاد فضاؤں میں ہمیں آنکھ کھولنے کی توفیق عطا فرمائی۔ اے اللہ آزادی کے، اے اللہ
ان مجاہدین کو انبیاء و صدیقین شہداء و صالحین کی معیت اور رفاقتیں نصیب فرما۔ اے اللہ قیام پاکستان کے بعد آج تک جو علماء صلحاء خیرخواہ دیندار مسلمان اس کی تعمیر اور ترقی اور اس کے اسلامی تشخص کے قیام کے لیے کوشاں رہے، اے اللہ ان سب کی قبروں پر کروڑ ہا کروڑ رحمتیں نازل فرما۔ جن علماء اور مخلص لوگوں کے طفیل اسلامی آئین دستور اس ملک کا بنا، کہ اللہ ان کی قبروں پر کروڑ ہا کروڑ رحمتیں نازل فرما۔ اے کریم اللہ، اے اونچی شان والے اللہ، ہم نے اس آزادی کی قدر نہیں کی اور اس کے نتیجے میں آج ہم ایک ایک پائی پیسے کے منگتے بن گئے اور کشکول لے کر دنیا سے مانگنے میں لگ گئے۔ اے اللہ اس سے عبرت پکڑنا نصیب فرما اور اپنے اصل کی طرح لوٹنا نصیب فرما۔ اے اللہ جن مقاصد کے لیے یہ وطن عزیز تو نے عطا کیا، ان کے اوپر آنا اور قائم ہونا نصیب فرما۔ اے اللہ اندرون کے بیرون کے دیکھے ہم دیکھے تمام شرور سے فتن سے اس وطن عزیز کی حفاظت فرما، معاشی استحکام نصیب فرما، دینی استحکام نصیب فرما، سیاسی استحکام نصیب فرما۔ اے کریم اللہ، اے اونچی شان والے اللہ، اپنی نافرمانی سے، بغاوت سے، سرکشی سے اے اللہ اس وطن عزیز کی آزادی کی ناقدری کے جرم میں مبتلا ہونے سے ہم سب کی حفاظت فرما۔ یا ارحم الراحمین، یا اکرم الاکرمین، یا ذا الجلال والاکرام، ہمارے ایمانوں کی، ہماری اولادوں نسلوں کے ایمان کی حفاظت فرما۔ اے اللہ آج بھی جو لوگ وطن عزیز کے اسلامی تشخص کی بقا کے لیے جنگ لڑ رہے ہیں اور میدان سیاست میں ہیں، میدان عمل میں ہیں، اے اللہ ان کی محنتوں کو اے اللہ بے حد ثمرآور فرما۔ اور اے اللہ جو لوگ اس وطن عزیز کے اسلامی تشخص کو مسخ کر کے ختم کرنا چاہ رہے ہیں، اے اللہ ان کی تمام وارداتوں کو ناکام فرما۔ بالخصوص اے اللہ قادیانیوں کے اعتبار سے اس وطن عزیز کی جڑوں کو کھوکھلا کرنے کی جو کوششیں ہیں آئے دن مختلف رخوں سے، اے اللہ ان تمام کوششوں کو ناکام فرما۔ آج بھی اسلام آباد میں آل پارٹیز کانفرنس عالمی مجلس تحفظ ختم نبوت کے زیر اہتمام ہوئی، کہ اللہ ان اکابر مشائخ علماء کی ان قربانیوں اور محنتوں کو نتیجہ خیز فرما اور ہمیں حق کا ساتھ دینا نصیب فرما، باطل کا ساتھی بننے سے حفاظت فرما۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم، وصلی اللہ وسلم علی سید المرسلین محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، آمین برحمتک یا